کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ دن شروع ہوتے ہی وقت جیسے ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلنے لگتا ہے؟ صبح کھلتی ہے تو ارادے بڑے ہوتے ہیں، مگر رات کو سونے سے پہلے صرف ایک بوجھ سا دل پر رہ جاتا ہے کہ آج بھی وقت کہیں کھو گیا۔ یہی احساس اس کتاب کی بنیاد ہے۔ یہ کتاب وقت کو ضائع کرنے کو محض ایک بری عادت نہیں سمجھتی، بلکہ اسے ایک خاموش دشمن کے طور پر پیش کرتی ہے جو انسان کے خوابوں کو آہستہ آہستہ کھا جاتا ہے، بغیر شور کیے، بغیر خبردار کیے۔ مصنف قاری کو آئینہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ مسئلہ وقت کی کمی نہیں، مسئلہ ہماری توجہ، ہمارے فیصلے اور ہماری کمزوریوں میں چھپا ہے۔ کہانی اس نقطے سے شروع ہوتی ہے کہ انسان وقت کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے آپ سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ہر بار موبائل اٹھانا، ہر بار کام کو کل پر ڈالنا دراصل ایک اندرونی خوف کا رد عمل ہے، ناکامی کا خوف، ذمہ داری کا خوف، خود کو آزمانے کا خوف۔ کتاب قاری کو آہستہ آہستہ اس سچ تک لے جاتی ہے کہ ہم وقت نہیں مارتے، ہم اپنے امکانات کو مارتے ہیں، اور یہ احساس دل میں ایک ہلکی سی چبھن چھوڑ دیتا ہے جو سننے والے کو آگے سننے پر مجبور رکھتا ہے۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے، مصنف انسانی ذہن کے اندر جھانکتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ دماغ فوری خوشی کا بھوکا ہے، اسی لیے ہم مشکل کام چھوڑ کر آسان مشغلے چن لیتے ہیں۔ یہاں وقت ضائع کرنے والا انسان کوئی سست یا ناکام کردار نہیں، بلکہ ایک عام انسان ہے جو خود سے لڑ رہا ہے۔ کتاب میں یہ احساس ابھرتا ہے کہ ہم اکثر بڑے اہداف اس لیے حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ ہم انہیں بہت بڑا سمجھ کر ڈر جاتے ہیں۔ پھر کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے، جہاں مصنف یہ راز کھولتا ہے کہ وقت بچانے کا اصل طریقہ وقت کو کنٹرول کرنا نہیں، بلکہ خود کو کنٹرول کرنا ہے۔ وہ دکھاتا ہے کہ چھوٹے فیصلے، صرف 5 منٹ کی تاخیر، صرف ایک ویڈیو، صرف ایک بہانہ، کس طرح مل کر پوری زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ اس حصے میں جذبات گہرے ہو جاتے ہیں، کیونکہ قاری خود کو ان لمحوں میں پہچاننے لگتا ہے جہاں اس نے بھی خود سے وعدے توڑے تھے۔ کہانی یہاں یہ پیغام دیتی ہے کہ نظم و ضبط کوئی سخت سزا نہیں، بلکہ آزادی کا راستہ ہے، کیونکہ جب انسان اپنے وقت کا مالک بنتا ہے تو وہ اپنی زندگی کا بھی مالک بن جاتا ہے۔ آخری حصے میں کہانی امید کی روشنی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ مصنف قاری کو یہ احساس دلاتا ہے کہ ماضی میں ضائع ہونے والا وقت واپس نہیں آتا، مگر آنے والا لمحہ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ تبدیلی کسی بڑے انقلاب سے نہیں، بلکہ ایک سچے فیصلے سے شروع ہوتی ہے، یہ فیصلہ کہ آج کا دن مختلف ہوگا۔ یہاں کتاب کا لہجہ نرم مگر مضبوط ہو جاتا ہے، جیسے کوئی مخلص دوست کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہو کہ تم اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ وقت کو ضائع نہ کرنے کا مطلب ہر لمحہ کام کرنا نہیں، بلکہ ہر لمحہ بیدار رہنا ہے۔ کہانی اس خیال پر ختم ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے وقت کی قدر سیکھ لیتا ہے تو وہ خود کی قدر بھی سیکھ لیتا ہے، اور یہی خود اعتمادی، سکون اور کامیابی کی اصل بنیاد ہے۔ سننے والا آخر میں اس احساس کے ساتھ رہ جاتا ہے کہ وقت کوئی دشمن نہیں، بلکہ ایک امانت ہے، اور اب فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اسے ضائع کرے یا اس سے اپنی کہانی لکھے۔